اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن کمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ بیٹھا تھا، اس لیے کہ ان کی شکل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے انہیں شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دی کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا، حالانکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران ابی بن حلف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آگئے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، اے جھوٹے، کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابی بن حلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبوئی۔ مطلب یہ کہ یہ نیزہ اس قدر آہستہ چبویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی خراش سے ہی وہ بری طرح چیختا ہوا وہاں سے بھاگا اور وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا ہے، لیکن چیخ کتنا رہا ہے، ایک معمولی سی خراش ہے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن حلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزیٰ کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر ذی المجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں گے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن حلف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر میں آپ کو قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے ہی میں دم توڑ دیا۔ اس روز حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے بھی زبردست ثابت قدمی دکھائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں موت کی بیعت کی تھی، یعنی یہ عہد کیا تھا کہ آپ کی حفاظت میں جان تو دے دیں گے لیکن ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان صحابہ کے ساتھ گھاٹی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ عثمان بن عبداللہ ایک سیاہ اور سفید گھوڑے پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ لوہے میں پوری طرح غرق تھا، آپ کی آواز سن کر رک گئے اور اسی وقت عثمان بن عبداللہ کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی، وہ ایک گڑھے میں گر گیا۔ ساتھ ہی حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ عنہ اس کی طرف لپکے اور اپنی تلوار سے اس پر وار کیا۔ اس نے تلوار کا وار روکا، تھوڑی دیر دونوں طرف تلوار چلتی رہی، پھر اچانک حضرت حارث نے اس کے پیر پر تلوار ماری، وہ زخم کھا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے ایک بھرپور وار کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبداللہ بن جامر عامری نے حضرت حارث رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اس کی تلوار حضرت حارث رضی اللہ عنہ کے کندھے پر لگی، کندھا زخمی ہو گیا۔ ان لمحات میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن جابر پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کو ختم کر دیا۔ مسلمان حضرت حارث رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر لے گئے تاکہ ان کی مرہم پٹی کی جا سکے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ فرمایا جو گھاٹی کے اندر ابھری ہوئی تھی، لیکن زخموں سے خون نکل جانے اور زروں کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر نہ چڑھ سکے۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس چٹان پر پہنچے تو دشمن کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی تھی، اس جماعت میں خالد بن ولید بھی شامل تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، ہماری طاقت اور قوت صرف تیری ہی ذات ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کمزوری کی وجہ سے یہ نماز بیٹھ کر ادا فرمائی۔ اس لڑائی میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے جسم پر تقریباً 70 زخم آئے۔ یہ نیزوں، برچھوں اور تلواروں کے تھے۔ تلوار کے ایک وار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ دوسرے ہاتھ میں ان کو ایک تیر آ کر لگا تھا۔ اس سے مسلسل خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے انہیں ہوش آیا تو فوراً پوچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، خیریت سے ہیں۔ یہ سن کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے منہ پر ضرب لگی۔ اس ضرب سے ان کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے علاوہ ان کے جسم پر بھی کافی زیادہ زخموں کے نشان تھے۔ ایک زخم ایک پیر پر بھی آیا تھا، اس سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم پر بھی 20 کے قریب زخم آئے تھے۔ غرض اکثر صحابہ اکرام جو تھے وہ شدید زخمی تھے۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک شخص قزمان نامی بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ وہ احد کی لڑائی میں بہت بہادری سے لڑائی شروع ہونے پر سب سے پہلا تیر بھی اسی نے چلایا۔ لڑتے لڑتے وہ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر ٹوٹ پڑا اور 8-10 مشرکوں کو آن کی آن میں ختم کر ڈالا۔ بعض صحابہ نے اس کی بہادری کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس تذکرے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے تو اسے جہنمی فرمایا ہے اور وہ اس دیدہ دلیری سے لڑ رہا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شخص جہنمی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اس پر بہت حیران ہوئے، اور جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زخمی ہو گیا اور اسے اٹھا کر بنی ظفر کے محلے میں پہنچایا گیا، یہاں لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ اس پر وہ بولا، مجھے کیسی خوشخبری سنا رہے ہو؟ خدا کی قسم، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت اور فخر کے لیے لڑا ہوں۔ اگر قوم کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ اس کے ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا۔ پھر زخموں کی تکلیف جب ناقابل برداشت ہو گئی، اس نے اپنی تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اس طرح تلوار اس کے سینے کے آر پار ہو گئی اور وہ حرام کی موت مرا۔ اس طرح اسے مرتے دیکھ کر ایک شخص دوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ نے جس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس طرح قزمان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی درست ثابت ہوئی۔ اسی طرح غزوہ احد کے جو کچھ واقعات ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی دفعہ بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔